YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے زاہد جعفر پر ہے، جن کے ہمیں مکمل ہاتھ تو نہ مل سکے کہ ان کے مکمل ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تو مکمل طور پر ان کے بارے میں کچھ بتاتے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ایک تصویر ملی ہے جس میں دونوں ہاتھوں کو ملا کر چند چیزیں ہم نے اس میں سے نکالی ہیں کہ پامسٹری ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ لوگ تو اس کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن پامسٹری کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ابھارے زہرہ کو، تو کافی ابھرا ہوا ہے، اس طرح سے جیسے پھولا ہوا ہو، سوجا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ ہے نا، یہاں پر میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ پھولا ہوا یہ، یعنی یہ ایک عام ہوتا ہے کہ اس سے جنی اور ہلکا، اس سے ہلکا، اس طرح سے، لیکن یہ بہت پھولا ہوا ہے، اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی غبارے میں ہوا بھر دیتے ہیں۔ تو یہ ابھار جو ہے، یہ ابھار تو کوئی بری علامت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ عشق و جنسی معاملات کی حد سے زیادہ آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے نا، یہ حد سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کوئی بھی ایسا جنی کام جو ہے نا وہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں دماغ کی لکیر کو، تو دماغ کی لکیر ان کی آخر میں 4 یا 5 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک جزیرہ نما نشان آتا ہے۔ جزیرہ نما نشان آنا اور لکیر کا 4 یا 5 سمتوں کا رخ کرنا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ کسی قول و فعل کے وہ نہیں ہوتے، پکے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ منٹ میں کچھ ہو جاتے ہیں، منٹ میں کچھ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے، اور کبھی ذہن ایک طرف لگا لیا، کبھی ذہن دوسری طرف لگا دیا، یعنی آپ ان کو نیم پاگل کہہ سکتے ہیں۔ کہ ان کے ہاتھ میں جو جزیرے کی علامت ہے وہ بنا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی جو لین ہے دماغ کی لکیر، یہاں سے تو ہمیں نظر نہیں ہے کیونکہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی، تو یوں اس طرح سے ہاتھ تھا، تو جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک جزیرہ یعنی پاگل پن کی علامت، اور پھر اس سے کئی شاخوں کا نکلنا، یہ یعنی اس طرح سے کئی شاخیں نکلتی۔ اس سے اگر 2 شاخیں بھی نکلیں تو بھی اس کو اچھی علامت نہیں کہتے، کیونکہ ساتھ میں یہ پھولا ہوا ہے۔ ہاں اگر یہ تھوڑا ہلکا ہو تو پھر یہ شاخیں نکلنا کوئی بات نہیں، لیکن جزیرہ دماغی صلاحیت کو فیل کر دینے کے لیے کافی ہے، یعنی آپ کو پاگل کر سکتا ہے یہ جزیرہ کسی بھی جگہ میں۔ یہاں آ جائے تو شروع میں جزیرہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نیکسٹ ویک میں ہمیں ہاتھ مکمل طور پر مل جائیں، ابھی تو اس طرح سے یوں ملے ہیں، اس حساب سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں کئی شاخیں یعنی اس طرح کی نکل رہی ہیں، تو یہ پاگل پن کی مکمل طور پر علامت ہے۔ پھر اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں، ان کے صحت کی لکیر دیکھتے ہیں، تو وہ لکیر کچھ اس طرح سے ہے، یعنی اس طرح سے لکیر یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر چلنے والی لکیر۔ ایسے لوگ باتیں بنا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جنونی ہوتے ہیں، اور یہ ابھار جو نا جذبات کا ابھار ہے، یعنی بہت زیادہ جذبات میں آ جانا، اور ایسے لوگ اکثر یعنی بہت زیادہ پھولا ہوا، عام لوگوں کے ہاتھ میں جس طرح کے اس کی بات میں نہیں کر رہا، بہت زیادہ پھولا ہوا اور دماغ کی لکیر کا کمزور ہونا، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ بھی برا فعل کر لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور خاتون کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو عمر کی کسی چیز کی قید نہیں ہوتی، یہ جنونی ہوتے ہیں، یعنی سمجھیں کہ یہ پاگل ہوتے ہیں اس طرح کا۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے ناخنوں کی علامت کو ہم دیکھتے ہیں تو ناخن ان کے 2 قسم کے ہیں، ناخن گول بھی ہیں اور ناخن لمبے بھی ہیں۔ لمبے ہوتا ہے تصور اور خیالات کی دنیا کے مالک، یعنی تصور، خیال اور لمبی دنیا کے مالک، اور گول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت یہ اصول پر بھی ہو جاتے ہیں اور سچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لمبے ناخن والے بندے جو نا عملی اقدام نہیں کرتے، خیالی پلاؤ پکانے کے بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور تصور اور خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ دماغ کی کمزور لکیر یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ برا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں سب سے اہم، سب سے خاص بات کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں خط عیسیٰ، یہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے، اسے ہم پامسٹری کی زبان میں خط عیسیٰ کہتے ہیں، عام لفظوں میں سے خط گناہ کہتے ہیں۔ خط گناہ یعنی ایسے لوگ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے، یا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔
مثال اگر یہ اس طرح کا نشان ہے اور دماغی لکیر بھی کچھ اچھی ہے تو ایسے لوگ یعنی جعلی دوائیاں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جعلی سگریٹ بنا سکتے ہیں، جعلی نوٹ بنا سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں موجود ہو اور ان کے ابھارے زورا ابھرا ہوا ہو اور خطِ گناہ ہو، ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی برا کام ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کر سکتے، یہ ہر گندہ ہر برا کام کر گزرتے ہیں، کیونکہ یہ خطِ عیسیٰ ان کو رہنے نہیں دیتا، یہ جوش و جذبے کا ابھار ان کو چلنے نہیں دیتا۔ ان کی یہ سمجھیں کہ دن رات ان کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، ان کی سوچ گندی ہوتی ہے، ان کی سوچ عملی اور اچھی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آگے ہمیں ان کے ہاتھ کی مزید لکیریں ملیں تو اس پر ہم بات کریں، تو ان کے دل کی جو لکیر ہے وہ بھی کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے اور بڑی لکیر نہیں ہے۔ اگر دل کی لکیر بھی بڑی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ یعنی برا یا کچھ ایسا کر کے نبھاؤ والے یا ساتھ چلنے والے، نہیں، یہ بھی اتنی ہی ملی ہے، اور آگے مزید ملیں تو ہم اس کے بارے میں اور بہت کچھ بتائیں گے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس طرح سے شادی کی لکیر ہے، یعنی شادی وادی والی کہانی ہے نہیں، وہ چلے گی نہیں، کتنی مرضی کر لیں نہیں چلے گی۔ ان کے ہاتھ میں ایک شادی کی لکیر پھیلی ہوئی ہے کہ مزاج نہیں ملے گا، عادت نہیں ملے گی، سوچ نہیں ملے گا، کوئی چیز نہیں ملے گی، اور ایسی شادیاں عموماً تباہ و برباد کے نزدیک ہوتی ہیں۔ یہ پھولا ہوا دماغ، کمزور، خطِ عیسیٰ، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مقصود احمد نے سوال کیا، صفدر آباد سے میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں، یہ بتائیں کہ اب میں کون سا کام کروں؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں کہ باغبانی کریں یا پراپرٹی ڈیلر کا کوئی کام کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگی، اور وقت بھی انشاءاللہ آپ کا اچھا آئے گا۔ مقبول نے سوال کیا دبئی سے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں، وہاں کام کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے ترقی اور کامیابی ملے گی یا نہیں؟ مقبول صاحب، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آنے والے وقت میں نام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ زینب نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی اولادیں نصیب میں ہیں اور میری قسمت کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 4 سے 5 لکیریں موجود ہیں، اور قسمت آپ کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، صرف نظر بد کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ زینب نے سوال کیا ہے سوابی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، گھر والوں کی پسند کی ہوگی، شادی کامیاب رہے گی اور زندگی پرسکون ہوگی۔ عبدالستار نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی اور دولت کب آئے گی؟ انشاءاللہ آپ کا یہ وقت اچھا ہے، اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی، کامیابی ملے گی، لیکن 2023 کے بعد۔ محمد ایاز نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں دولت مند کب بنوں گا؟ پیارے دوست، دولت مند تو آپ پیدائشی طور پر ہیں، کیونکہ قسمت کی لکیر اچھی ہے، باقی آپ اپنی محنت اور کوشش کریں، انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ کرن نے سوال کیا حسن عبدال سے کہ میرا اور میرے شوہر کا ساتھ کیسا رہے گا، کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں؟ آپ دونوں کی قسمت کی لکیریں بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہیں، کیونکہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور زندگی بڑی پرسکون گزرے گی اللہ کے فضل سے۔ علیشہ نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر کا سفر کروں گا یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، آپ سفر بھی کریں گے اور سفر آپ کو 2023 میں آئے گا۔ عمیرہ بانو نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے شوہر کے ساتھ علیحدگی چل رہی ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے معاملات بن جائیں گے یا معاملات بگڑیں گے؟ آپ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز یہ معاملات بن جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ سالم اور اچھی لکیر ہے، اور اچھی لکیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور معاملات بن جائیں گے، 100% چانس ہے۔ وحید نے سوال کیا جڑاں والا سے کہ میری ایک شادی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ وہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ شادی تو پیارے دوست کامیاب رہے گی، آپ کے حالات جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ کرائسس نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہے گا، لیکن شادی بہتر رہے گی۔ فیضہ نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ میں اپنا اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیج رہا ہوں، جواب دیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 علامتیں موجود ہیں، لیکن ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہیں، باقی کوشش کریں کہ علاج کروائیں تو یہ معاملہ جلدی بھی بہتر ہو سکتا ہے۔
अंबर शहजादी ने सवाल किया है शेखुपुरा से कि मेरी सेहत कब अच्छी होगी और कब मेरे हालात बेहतर होंगे। आपकी सेहत की लकीर आपके हाथ में तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम का पीरियड है, लेकिन ये इतना हाई नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा और ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजरेगी। निगत ने सवाल किया है मीरपुर माथेलो से कि क्या मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है क्या। जिन्हीं आपके हाथ में शादी की लकीर अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर लकीर है और आपके दूसरे हाथ में 2 शादी की अलामतें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 शादियाँ होंगी। उसका मतलब ये होता है कि चांस होता है अगर पहली शादी खुदा न खास्ता कुछ मामलात बनते हैं तो दूसरी शादी की लकीर आपके हाथ में मौजूद है। इसे चांस या लकीर कहते हैं। बाकी शादी टूटने की कोई अलामत आपके हाथ में नहीं है। बरीरा जायद ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि कोई बड़ी कामयाबी मेरे नसीब में है या नहीं। आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से तो कामयाबी की बहुत बड़ी कोई अलामत तो नज़र नहीं आती। बहरहाल ये है कि 2022-2023 आपके लिए अल्लाह के फजल से अच्छा और बेहतर साल होगा। अली साहब ने सवाल किया कराची से कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताएं कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से शादीशुदा ज़िंदगी जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पीरियड अलग अलग हो जाएं। क्यों कि ये चलने वाला पीरियड नहीं होता जिसमें मिजाज भी नहीं मिलते और आदतें भी नहीं मिलती आपस में। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।